وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اپنے دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. ہماری بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا ہے. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ اس امت میں پیدا ہونے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں اس دین کی قدر کرنے والوں میں شامل فرمایا ہے. اور اس کے بعد ایک بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ماحول، ایسی مجلس، ایسی صحبت نصیب کی ہے جس کی برکت سے ہمیں اس مبارک دین کی صحیح سمجھ حاصل ہوتی ہے. اس لیے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک نعمت ہو لیکن اس کی قدر نہ ہو تو یہ انسان بہت بد نصیب ہوتا ہے. آج ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت ساری نعمتوں کی قدر جانتے ہی نہیں، بلکہ قدر دور کی بات، بعض دفعہ اس کی ناقدری کر دیتے ہیں، اس کی بے قدری کے اندر مبتلا ہوتے ہیں. حالانکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس وہ نعمت ہوتی ہی نہیں، اور کتنے لوگ اس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان نعمتوں کے لیے ترستے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، فکر کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہمیں وہ نعمت مفت میں مل جاتی ہے، بغیر مانگے ہوئے مل جاتی ہے، بغیر کوشش کے مل جاتی ہے. اس کے باوجود بھی چونکہ اس نعمت کی قدر ہمارے دل میں نہیں ہوتی تو ناقدری کے اندر لگ جاتے ہیں. رات ایک مجلس میں، علماء کی مجلس میں، ایک عالم نے بڑی عجیب بات فرمائی، اور واقعی اہل علم کے پاس علماء کی باتوں کو سننے سے انسان کو اللہ پاک کی ذات کی معرفت اور دین کی سمجھ آتی ہے. فرمانے لگے کہ آج ہمیں اس بات کی قدر نہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ماں باپ دیے ہوئے ہیں، اولاد، بیوی بچے دیے ہوئے ہیں، ایک خاندان دیا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تو ہمیں مفت میں مل گئی نا. ہم جب پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے ماں باپ ہم ساتھ رہتے ہیں، پھر جب شادی ہوتی ہے، بیوی بچے ہوتے ہیں
تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک روٹین کا ایک معمول کا حصہ ہے، اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ پھپھی ہے، یہ خالہ ہے، یہ کزن ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تو فرمانے لگے کہ چونکہ یہ چیزیں ہمیں اللہ پاک کی طرف سے مل گئی، حاصل ہو گئی، تو آج ہمیں ان رشتوں کی، ان پیاروں کی، ان تعلقات کی، ان نسبتوں کی کوئی قدر و قیمت معلوم ہی نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ پاکستان سے بیرون ملک چلے گئے، ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر بننے کے بعد ان کو وہاں سے اچھی آفر آئی، کسی یورپی ملک میں چلے گئے وہاں پہ، اور جب وہاں گئے تو کمانے کے اندر لگ گئے۔ کچھ عرصے بعد ان کو پتہ چلا کہ کراچی میں ان کے والد صاحب شدید بیمار ہیں، تو انہوں نے فکر کی، اپنے والد صاحب کو وہاں بلایا علاج کے لیے۔ تو عالم کہنے لگے کہ وہ ساتھی مجھ سے فون پہ بات کر رہے تھے اور مجھے کہا کہ حضرت میں نے اپنے والد صاحب کو اس لیے بلایا کہ اس ملک میں جو ان کی جو کیئر ہے، جو ان کا جو خیال رکھتے ہیں ہاسپٹل میں، اسپتال میں جو نرسز ہے، ان کے مزاج، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ کہا کراچی کے اسپتالوں میں جو نرسیں ہیں، جو عملہ ہے، جو سٹاف ہے، وہ بد اخلاق ہیں، ان کے پاس آداب نہیں، مریضوں کو کس طریقے سے ان سے پیش آنا ہے یہ ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں نے اپنے والد صاحب کو وہاں بلا لیا، اور وہاں کے آداب اور اخلاق جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں۔ تو یہ حضرت فرمانے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندے، آپ کو مغربی دنیا میں، یورپی دنیا میں رہنے والے نرسوں کی، ایئر ہوسٹس کی، ملازمین کے اخلاق نظر آئے کہ ان کے چہروں پہ ہر وقت مسکراہٹ ہوتی ہے، ہر ایک سے ادب کے ساتھ جھک کے مل کر بات کرتے ہیں۔ تو کہا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ان کی تربیت نہیں ہے ماں باپ کی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ان کی تنخواہ اور رقم ملتی ہے، وہ اس کی اجرت لیتے ہیں۔ لیکن آپ خود ان نرسوں سے، اس اسٹاف سے، ان ملازمین سے ایک دن ذرا پوچھ لیں جو آپ کے والد صاحب کا اتنا کیئر کرتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک دن ان میں سے کسی سے پوچھ لیں کہ خود انہوں نے، اس عملے نے، اس نرس نے، اس اسٹاف نے، اس خادم نے، اس ملازم نے اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کی ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کیوں کر رہے ہیں اور اپنے ماں باپ ان کے کہاں پر موجود ہیں۔ اس لیے کہ مغربی دنیا میں، یورپی دنیا میں یہ ان کی زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے کہ ان کے ماں باپ جب 60 سال سے اوپر ہو جائیں، بڑھاپے کی قدم میں چلے جائیں، تو یہ ان کے ہاں ایک معمول اور روٹین ہے کہ وہ ان کو جا کر ایسے اداروں میں، اولڈ ایج ہومز میں، وہاں پہ ڈال دیتے ہیں اور اپنے گھروں سے ان کو دور کر دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے، اور یہ دن بھر کھانستے ہیں یا فارغ بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر میں الجھتے ہیں، تو ان کو لے جا کر ان اداروں کے اولڈ ایج ہومز کے حوالے کیا، وہاں باقاعدہ اس کی فیس بھرتے ہیں، ان کے پیسے بھرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی شکل دیکھتے ہوئے ان کو سالوں گزرتے ہیں، کسی خاص عید کے موقع پر، کسی فیسٹیول کے موقع پر چلے گئے، ان سے ملاقات کی، پھر آ گئے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو آپ اس پر اتنا اتراتے ہیں اور اتنا اپنے ملک سے اور اپنے مسلمانوں سے بدظن ہے کہ بھئی ان کے اتنے عالی اخلاق ہیں اور ان کے ایسے آداب ہیں، میں نے کہا یہ ساری چیزیں پیسوں کی بنیاد پہ چلتی ہے،
ان کو اس کے پیسے ملتے ہیں۔ اور پھر میں نے ان سے کہا کہ اب آپ آئیں کراچی، یہاں کے اسپتالوں میں جو عملہ، جو ملازمین، جو نرسیں کام کر رہی ہے یا کام کر رہے ہیں، چاہے ان کے اخلاق اور مزاج جیسے بھی ہوں، لیکن آپ ان سے معلوم کریں ان کے بوڑھے ماں باپ انہی کے گھر میں ہیں، یہ گھر جا کر ان کی خدمت بھی کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز ان کو فراہم کرتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے کہ اس ساتھی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ مغربی دنیا میں اب ایک اور چیز چل پڑی ہے، یعنی یہ بات اصل میں اس پہ چل پڑی کہ آج ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والی بہت ساری نعمتیں وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے۔ فرمانے لگے کہ آج مغربی دنیا میں ایک چیز رائج ہے جس کو کہتے ہیں رینٹ اے مین۔ ایک ہوتا ہے نا رینٹ اے کار، رینٹ اے کار یعنی کرائے پر گاڑی ملنا۔ اب مثال کے طور پہ کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے یا کسی کی گاڑی خراب ہو جائے تو ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں، رینٹ اے کار والوں سے رابطہ کرتے ہیں، یعنی کرائے پر گاڑی لے لیتے ہیں۔ آج کل بہت عام ہے، اوبر کریم کی سروسز پورے شہر میں، پورے ملک میں چل رہی ہے۔ تو اب جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ فون کر لے یا ان کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لے اور پھر ان سے رابطہ کرے، ان کی گاڑی آپ کے دروازے پہ آئے گی، آپ کو آپ کے مقام پہ پہنچا کر آپ سے آپ کی اجرت لے لے گی۔ تو آپ نے اس کی گاڑی سے فائدہ اٹھایا، آپ کا کام ہوا، آپ نے پیسے دے دیے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے نا۔ لیکن فرمانے لگے کہ آپ حیران ہوں گے کہ مغربی دنیا میں ایک چیز چل پڑی ہے کہ انسان کو کرائے پر لینا۔ کیا مطلب؟ کہا کہ لوگوں کے پاس وہاں پر اسباب ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے ان کی اولاد نہیں ہے۔ اولاد اپنی دنیا میں مست گھوم رہی ہے، ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کون کزن ہے، کون چچا ہے، کون ماموں ہے، کون خال ہے، وہ اپنے لیے آزاد گھوم رہے۔ یہ بوڑھے جو اولڈ ایج ہومز میں چلے گئے، وہاں جا کر ان کا خیال تو رکھا جاتا ہے، ان کے کپڑے ہیں، ان کا طریقہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ وہاں کمرے میں بیٹھ کر کیا کریں گے؟ تو بات چیت کے لیے کوئی نہیں۔ تو باقاعدہ اب ویب سائٹس بن گئی کہ آپ کو اگر کرائے پر بات کے لیے کوئی چاہیے تو آپ ہمارے ویب سائٹ کا وزٹ کریں، آپ اس پر آئیں، ہم آپ کو 1 گھنٹے کے لیے آدمی دیں گے جو آپ کی عمر کا ہو، آپ جیسے چاہیں وہ آ کے آپ سے بات چیت کرے گا، گپ شپ کرے گا، آپ کی باتیں سنے گا، اپنی باتیں سنائے گا، 1 گھنٹے تک آپ کا ذہن فریش کرے گا، آپ کو مشغول رکھے گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ 1 گھنٹے بعد آپ اس کو اس کی فیس پے کریں، وہ پھر واپس چلا جائے گا اور آپ اپنا آرام کریں۔ آج تک اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر سوچیں، ہم نے کبھی اللہ پاک کی اس نعمت پہ غور کیا ہے آج تک کہ ہم جو یہ بات چیت کرتے ہیں، ہم گھر جاتے ہیں تو گھر والوں سے بات کرتے ہیں، موقع ملتا ہے، اب جاتے ہیں گھر میں ماں باپ ہیں، ان سے بات چیت ہوتی ہے، وہ ہم سے بات کرتے ہیں، بہن بھائی ہیں، ان سے بات ہو جاتی ہے، اولاد ہے، ان سے بات ہو جاتی ہے، باہر نکلتے ہیں، دوست ہے، رشتہ دار ہے، خاندان کی تقریبات ہے، پڑوسی ہے، ہر ایک بات چیت کے لیے۔ بلکہ اب تو انسان کہتا ہے بھائی فلاں مجھ سے بار بار فون پہ رابطے کی کوشش کر رہا ہے، بار بار آتا ہے، میرے پاس اس سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں۔ ہم تو اس لیے پریشان ہیں کہ باتیں کرنے والے زیادہ ہو گئے، باتیں کرنے والے زیادہ ہو گئے، اس سے ہم تنگ ہو گئے کہ بھئی مجھے تھوڑا سکون کا وقت دے دیں، آرام سے میں ذرا تسلی سے تنہائی میں بیٹھ جاؤں۔ اس کو آج تک ہم نے اللہ کی نعمت ہی نہیں سمجھا کہ ہمیں اللہ نے ایسے پاکیزہ، ایسے مبارک رشتے دیے، ایسے اپنے دیے، ایسے محبت کرنے والے دیے، ایسے باتیں کرنے والے دیے۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، اونچ نیچ ہوتی ہے، 19-20 ہوتا ہے، کبھی تو تکار ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، بحث مباحثہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں ایک زندگی کا حصہ ہے، ایک زندہ معاشرے کا حصہ ہے۔
کہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہو، یہی وجہ ہے کہ آج یہ معاشرہ یہ ایک صحیح ترتیب اور نہج پہ چل رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، اصل بات جو مجھے عرض کرنی تھی کہ ہمیں اس پر اللہ کا کروڑہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں صرف اللہ نے نعمت نہیں دی، پھر اس نعمت کی قدر کرنے والوں میں شامل کیا، اور قدر کرنے کے بعد اس کی سمجھ ہم حاصل کر لیں۔ ایسے افراد، ایسا ماحول، ایسی مجلسیں اللہ نے ہمیں دی کہ ہم اپنے دین کی صحیح سمجھ ان سے حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ مجھے اپنے دین پر کیسے عمل کرنا ہے، مجھے اپنے اللہ پاک کو کیسے راضی رکھنا ہے، مجھے اس آنے والے آخرت کی اتنے بڑے دن کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ صرف یہ کمال نہیں، یاد رکھیں، یہ کمال نہیں ہے کہ مجھے ایک نئی زبان کا بولنا آ جائے، صرف یہ کمال نہیں ہے کہ مجھے صاف ستھرا رہنا آ جائے، اور یہ کمال نہیں ہے کہ مجھے اچھے کھانے بنانا آ جائے، اور یہ کمال نہیں ہے کہ مجھے ہر ایک کے لیے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنا آ جائے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ مجھے یہ بھی سمجھ ہو کہ میں اگر صفائی ستھرائی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ طہارت میں کس لیے کر رہا ہوں، یہ چہرے پر مسکراہٹ کیوں بکھیر رہا ہوں، یہ ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے کیوں پیش آ رہا ہوں، صرف اس لیے کہ وہ میرے اخلاق سے متاثر ہو جائے، صرف اس لیے کہ وہ میرے آداب کی تعریف کر لے، صرف اس لیے کہ سامنے والا میرے لباس کو دیکھ کر میری صفائی ستھرائی کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ لے۔ نہیں 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 نہیں، ہمارے پاس تو ایک زندہ دین ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو دین ہمیں ملا ہے، ہمارے حصے میں آیا ہے، اس میں صرف ہمیں یہ نہیں بتایا کہ آپ نے لباس کیسے پہننا ہے، آپ نے پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، آپ نے اپنے رشتہ داروں سے کیسے ملنا ہے، آپ نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، آپ نے اپنے اولاد کی تربیت کیسے صرف یہ نہیں بتایا، بلکہ ان تمام باتوں کی مقصد کے مقاصد، ان کی حکمتیں، ان کے وجوہات اور ان کے فوائد اور برکات بھی بتائے، ان کے فوائد و برکات بھی بتائے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر اپنے جسم اور لباس کو صاف ستھرا تو رکھتا ہے، لیکن صرف اس کے دل میں یہ ہے کہ میں آفس جاؤں گا یا پڑوسیوں کے ساتھ بیٹھوں گا یا مجلس میں بیٹھوں گا تو کسی کو میرے جسم سے بدبو نہ آ جائے، نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پاکی، یہ صفائی، یہ طہارت، یہ میرے دین کا حصہ ہے، یہ میں بحیثیت ایک مسلمان کے کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا جسم اور لباس پاک ہوگا، میں اللہ کے سامنے جھکنے کے، رکوع کے، سجدے کے، قیام کے قابل ہو جاؤں گا۔ یہ طہارت مجھے میرے اعمال کے لیے دی گئی ہے، اور یہ اخلاق اس لیے دیے گئے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آداب اس لیے دیے گئے کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو خود آداب سکھائے، اس امت کو آداب سیکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو آج ہمیں اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر آج ایسے ماحول کی، ایسی مجلسوں کی قدر نہیں رہی، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ امت، یہ مسلمان مرد عورت، بچے بوڑھے، ہم جب اپنے دین کے ماحول سے دور ہوئے تو ہمیں وہ غلط راستے اور غلط کام سکھائے گئے کہ جس سے انسان اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ تو آج ہماری نسلیں غیر محفوظ ہاتھوں میں جا رہی ہیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ والدین کو نہیں رہی کہ بھئی ان بچوں کے آنے والے کل کا کیا ہوگا۔ سب اس بات پہ بے فکر ہو گئے، مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، جی ہم نے ان کو اسکولوں میں ڈال دیا، کسی نے بہت بڑا تیر مار لیا، چلو بھئی یہ اسلامک اسکولوں کے اندر چلے گئے، وہ وہاں چلے گئے۔
لیکن انہی بچوں کے پاس کئی کئی گھنٹے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ بڑے موبائل ہوتے ہیں، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو 5 گھنٹے اسلامک اسکول بھیجا، 10 گھنٹے ان کے پاس ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے جس میں دنیا جہاں کی غلاظت اور گناہ بھرے ہوئے ہیں، تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ ہماری نسل صحیح ہاتھوں میں چلی گئی، ان کی صحیح تربیت ہو رہی ہے۔ تو آج اس کے لیے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہر روز ایک نیا فتنہ امت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس وقت جو فتنہ ہے، جو مصیبت ہے، جو بہت تیزی کے ساتھ خاص طور پہ اس امت کی نوجوان بچوں اور بچیوں کی طرف متوجہ کیا گیا، ان کو اس کی ترغیب دی جا رہی ہے، ان کو اس پر آمادہ کیا جاتا ہے، ان کو اس پر لانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں، کہانیاں بنتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بے حیائی کا راستہ ہے، بے حیائی کا۔ لیکن یہ کہنا کسی کو کہ آؤ بے حیائی کر لو، یہ تو ایک کمزور ایمان والا مسلمان بھی قبول نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس کو کہا کہ آؤ ایک دن ایسا منا لیتے ہیں کہ جو محبت کا دن ہے، محبت کا دن ہے۔ کل 14 فروری گزرا ہے، شاید آپ کے علم میں ہو، یقیناً علم میں ہوگا، کئی سالوں سے یہ فتنہ عالم کفر نے، مغربی دنیا نے، یورپی ممالک نے امت مسلمہ کے سر پر ڈالنا شروع کر دیا ہے، اور مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے بچے اور بچیاں جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اس دین کو قبول کیا ہے، جن کا آخرت پر ایمان ہے، جنہیں اللہ کے سامنے پیش ہونے پر یقین ہے، جنہیں ایک دن قبر کی اندھیری رات کے گزارنے کا یقین ہے، وہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں، ان کو کہا گیا کہ ایک دن سال میں ایسا ہو کہ آئیں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، ویلنٹائن ڈے منائیں۔ 14 فروری کو اہل کفر نے کہا یہ ویلنٹائن ڈے ہے۔ ہم چونکہ اپنے دین سے اتنا دور ہے اور اہل دین سے، اہل علم سے، بزرگوں کے ماحول سے ہمیں کاٹ دیا گیا، یہ طریقے سکھا دیے گئے، گناہ اور فحاشی اور بے حیائی کو عام کر دیا گیا۔ آؤ محبت کا ایک دن منائیں۔ کون محبت کرے گا؟ ایک اجنبی مرد، ایک اجنبی عورت، جن کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی جوڑ نہیں، کوئی نکاح نہیں، کوئی حلال راستہ نہیں۔ ایک اجنبی عورت کو بلا ضرورت اور بلا عذر کے لمحے بھر کے لیے دیکھنا حرام کیا گیا۔ ایک آدمی اگر کسی نامحرم عورت کو بلا عذر اور بلا مقصد ایک لمحے کے لیے دیکھ لیتا ہے، حدیث میں اس پر سخت وعید آتی ہے، اور فرمایا کہ یہ تو شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے اپنی آنکھ کو غلط استعمال کیا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے بدنظری کی کسی نامحرم عورت کو، یا عورت نے کسی نامحرم مرد کو جان بوجھ کے لذت کی نظر سے دیکھ لیا، فرمایا یہ آنکھ قیامت کے دن بدکار آنکھوں میں شمار ہوگی، اس کو بدکاری کا گناہ ملے گا۔ ہم نے آج اس کو اتنا معمولی سمجھ لیا کہ جس دین میں ایک اجنبی مرد عورت ایک دوسرے کو بلا ضرورت دیکھ نہیں سکتے، پھر بیٹھنا، تنہائی میں بیٹھنا، ایک دوسرے کو گلاب کے پھول پیش کرنا، ایک دوسرے کو محبت کے اظہار کرنا، یہ چیزیں حضور علیہ السلام کی امت کیسے کر سکتی؟ لیکن یہ امت کو سکھایا جا رہا ہے۔ عالمی محبت کا ایک دن ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو حلال رشتے تھے، نکاح کے ذریعے سے جو رشتے قائم ہوئے، ان کی محبتیں ختم ہو گئی، ناجائز محبتوں کو زندہ کیا جا رہا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز دکھائی گئی، پڑھائی گئی، سکھائی گئی کہ اصل محبت تو یہ ہے، اصل عشق تو یہ ہے کہ جا کر خود اپنے لیے بازاروں میں محبتیں تلاش کرو، ناجائز راستوں کو دیکھو، ان فتنوں کو دیکھو اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرو۔ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کان اشد حیاء من العذراء، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیا تھی، آپ کی آنکھوں میں جو حیا تھی، فرمایا وہ ایک باکرہ، ایک کنواری لڑکی کی آنکھوں سے کئی گنا زیادہ تھی، کئی گنا زیادہ حیا تھی۔ اور آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا تو ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک بنیاد ہے۔ تو آج یہ سارے فتنے ہماری طرف متوجہ کر دیے گئے۔ میری ان باتوں کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کے لیے تو بہت زیادہ فکر مند ہیں کہ بھئی ہماری اولاد کی تربیت ہو جائے، ان کو صحیح راستہ مل جائے، وہ ہمارے فرما بردار بن جائیں، ہماری خدمت کرنے والے بن جائیں، انہیں ماں باپ کے حقوق اور آداب کا پتہ چل جائے۔ لیکن ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے ہم نے ان کے لیے جو راستہ منتخب کیا ہے وہ بالکل اپوزٹ اور مخالف سمت میں جا رہا ہے۔ تو آپ کا سفر ایک راستے کا ہے لیکن آپ کا چلنا دوسرے راستے پر ہو رہا ہے، منزل کیسے ملے گی؟ منزل نہیں مل سکتی۔ تو آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی صحیح تربیت ہو، ان کو صحیح ماحول ملے، ان کے دلوں میں رشتوں کی قدر ہو، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ ہو، گھر کے آباد کرنے کا جذبہ ہو، نیک اعمال کا جذبہ ہو، تو اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی، قربانی تو دینی پڑے گی۔ صرف ان کو اسکولوں کے حوالے کر کے آج کی مائیں سمجھتی ہیں کہ ہم نے میدان مار لیا۔ ان بچوں کو اسکولوں کے حوالے کر کے، کوچنگ سینٹروں کے حوالے کر کے، انسٹیٹیوٹس کے حوالے کر کے، ان پر بڑے بڑے بیگ لاد کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کی تربیت کا 100% انتظام کر کے اپنی ذمہ داری ختم کر لی۔ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑی محنت اور قربانی کی ضرورت ہے۔ ان کو صحیح ماحول، دین کی سمجھ دینے والے ماحول کو فراہم کرنا، یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہماری جو مجالس ہے، یہ تھوڑا سا وقت ہم نے رکھا ہے، ہمیشہ یہ بات عرض کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جہاں ایک ہفتہ ہم دنیا جہاں کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا ہماری زندگی میں آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں بچا کہ ہم آدھا گھنٹہ اللہ کے دین اور دین کی سمجھ کی بات سننے کے لیے دے دیں اور ہمارے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو جائے؟ اس لیے میری یہ درخواست ہوگی مستورات سے کہ ایک تو خود اس کا اہتمام کرے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ آپ کے لیے ان بڑوں نے فکر کی ہے، تھوڑا سا وقت نکالا ہے، باوجود اپنے اعذار کے، مصروفیات کے، بیماریوں کے، ساری چیزوں کے، پابندی کے ساتھ یہ ترتیب چل رہی ہے۔ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان ترتیبوں میں خود بھی جڑیں، اور دوسرا اپنے سمجھدار بچیوں کو اور وہ مستورات جو آپ سے رابطے میں ہیں، آپ کے پڑوس کی مستورات ہے، رشتہ دار ہے، ان کو بھی اس طرف متوجہ کریں۔ یہ تھوڑا سا وقت اگر ہم دین کی نسبت سے دیں گے تو آپ یقین کریں بہت ساری کوتاہیوں کی، غلطیوں کی، کمزوریوں کی اصلاح ہوتی ہے، اور انسان کے لیے اعمال والی زندگی پر آنا آسان ہوتا ہے۔ اور جب کوئی مرد یا عورت خود ایک نیک ماحول سے جڑ جاتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے لیے اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی صحیح تربیت کرنا، ان کو صحیح رخ پر لانا، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان مجلسوں کی، اس ماحول کی، ان باتوں کی آج قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کی بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی والی زندگی سے، بے حیائی والی مجلسوں سے اللہ ہم سب کی، ہماری اولاد کی،
ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنی مستورات اس مجلس کے لیے آتی ہے یا اسوہ حسنہ کی مجلس میں آتی ہے، اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لے، اور یا اللہ سب کے لیے دین پر آنا آسان فرما دے۔ سب کی زندگیوں میں، اور یا اللہ رزق میں، روزگار میں، اولاد میں، اوقات میں، زندگی کے ایک ایک لمحے میں یا اللہ برکتیں ہی برکتیں نصیب فرما دے۔ بے برکتی اور بے حیائی والی زندگی سے یا اللہ ہم سب کی، پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ ہمارے اس مدرسے کو، اس ادارے کو، یہاں پڑھنے والی ایک ایک بچی کو، ایک ایک خاتون کو، پڑھانے والی معلمات کو، نگرانی کرنے والے بڑوں کو، یا اللہ سب کی زندگیوں میں علم میں خوب برکتیں نصیب فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔